السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج آپ کا سبق نمبر 15 ہے، جس کا موضوع ہے اسم ظرف مکان۔ اسم ظرف وہ اسم ہے جو جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو اسم ظرف مکان اور دوسرے کو اسم ظرف زمان کہتے ہیں۔ آج ہم صرف اسم ظرف مکان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم ظرف مکان وہ اسم ہوتا ہے جو کسی جگہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنا عربی کا آسان قاعدہ کھولیں، سبق نمبر 15 ظرف مکان نکالیں۔ دیکھیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ ان الفاظ کو اور ان کے میننگ کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے تاکہ جب آپ اردو میں اور عربی میں ترجمہ کریں تو آپ کو آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوقا اوپر، تحت نیچے، ہا ہنا یہاں، ہناکا وہاں، قدام آگے، خلفا پیچھے، لدا پاس، عندہ پاس، سماء آسمان، ارض زمین، رأس سر، رجل پاؤں، کتف کندھا، ساق پنڈلی، اذن کان، عین آنکھ۔ تمرین کی طرف آئیں۔ دیکھیں پہلا سوال ہے، اردو میں ترجمہ کرو۔ السماء آسمان، فوقا اوپر، رأسکا تیرے سر کے، السماء فوق رأسکا آسمان تیرے سر کے اوپر ہے یا آسمان آپ کے سر کے اوپر ہے۔ والارض اور زمین، تحت نیچے، رجلکا تیرے پاؤں کے، والارض تحت رجلکا اور زمین تیرے پاؤں کے نیچے ہے۔ سعید سعید جالس بیٹھا ہے، خلفکا تیرے پیچھے، سعید جالس خلفکا سعید تیرے پیچھے بیٹھا ہے۔ انت قائم قدامی، انت تو، قائم کھڑا ہے، قدامی میرے سامنے، انت قائم قدامی تو میرے سامنے کھڑا ہے۔ لا تذهب نہ تو جا، ہناک وہاں، لا تذهب ہناک تو وہاں نہ جا۔ اجلس بیٹھ، ہا ہنا یہاں، یہاں بیٹھ۔ کم رجلا عندک، کم کتنے، رجلا آدمی، عندک پاس تیرے، کم رجلا عندک تیرے پاس کتنے آدمی ہیں۔ وحید جالس لدى حمید، وحید وحید جالس بیٹھا ہے، لدى پاس، حمید حمید کے، وحید جالس لدى حمید وحید حمید کے پاس بیٹھا ہے۔ اگلا سوال ہے، عربی میں ترجمہ کریں۔ دیکھیں پہلا فقرہ ہے، میری کتاب کس کے پاس ہے؟ من عندہ کتابی، ہمارے سر کے اوپر آسمان ہے۔ السماء فوق رأسنا، میرے پاؤں کے نیچے زمین ہے۔ الارض تحت رجلی، خالد رشید کے پاس بیٹھا ہے۔ خالد جالس لدى رشید، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ انا قائم قدامک، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ لا اذهب ہناک، تو کیوں یہاں نہیں آیا؟ لما ما جئت ہا ہنا، تمہارا بھائی میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اخوک جالس قدامی۔ اسم ظرف زمان کی تمرین مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔